أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہاں، جس شخص نے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جان اور اپنے مال کو ہلاکت اور خطرے کی جگہ ڈال دیا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر یوم عرفہ کا روزہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اہم تنبیہ: احادیث فضائل میں جہاں بھی کسی نیک عمل سے گناہوں کو معاف ہونے کا ذکر ہے، ان سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ و ندامت کے کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، مگر صغیرہ گناہوں کی معافی بھی کوئی معمولی نعمت نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور نہ کاٹنا مستحب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو قربانی کرنے تک وہ جسم کے کسی حصے کے بال نہ لے اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ استحبابی حکم صرف قربانی کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں اس کی صراحت ہے، وہ بھی اس شرط سے کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹتے ہوئے 40 روز نہ گزرے ہوں۔ اگر 40 روز گزر گئے ہوں تو امور مذکورہ کی صفائی واجب ہے۔ تکبیرات شریف یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مفتی بھی قول کے مطابق واجب ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق مرد، عورت، مقیم و مسافر سب پر واجب ہیں۔ مفتی قول کے مطابق مذکورہ طریقوں میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، شہری اور دیہاتی، مقیم اور مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ البتہ مرد متوسط بلند آواز سے پڑھے اور عورت آہستہ۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ دیتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تکبیرات کہنا بھول گیا تو کیا کرے؟ اسلام کے متسلسل بعض تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلا آواز سے ہنس پڑا
عمدن وضو توڑ دیا، عمدن یا سہون کلام کر لیا، مسجد سے نکل گیا، میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا تو تکبیرات فوت ہو گئی، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ فوت شدہ نماز کی قضا کے بعد تکبیرات۔ ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، البتہ اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو تکبیرات نہ کہیں۔ تکبیرات تشریق ایک عظیم و مؤثر در تکبیرات تشریق 5 دن تک ہر نماز کے بعد کیوں کہی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت دلوں میں لکھتا ہو۔ جس ذات کے دل میں عظمت ہوتی ہے آدمی اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتا، ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے بلکہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کی چاہت کو مد نظر رکھ کر عمل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے حکم، کسی کے خوف و ملامت، کسی کی محبت خاطر میں نہیں لاتا اور دل میں جس کی عظمت نہیں ہوتی، آدمی اس کے بار بار کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ تکبیرات تشریق ہوں یا اذان و اقامت اور نماز کی تکبیرات، ان میں بار بار مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں نفس و شیطان، عزیز و اقارب، دوست احباب کسی کی بات نہ مان، عظمت و کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، صرف کسی کی اطاعت کرو، کسی کی اطاعت میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرو، یہ حقیقت پیش نظر رکھ کر کہ یہ تکبیرات کہنی چاہیے، پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے یا محض طوطے کی طرح لٹے رٹائے بور بولے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹ رہی ہے اور آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو رہی ہے یا دن بدن دنیا کی حفظ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جسمانی امراض کے نسخوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت و ارادہ نہ بھی کرے تو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مگر روحانی امراض کے جو نسخے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان سے شفا حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا زبان سے اقرار کرنے کا دل پر اثر نہ ہو۔ یوم عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال: مسواک کرنا، غسل کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو میسر ہوں پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات تشریق با آواز بلند کہنا، عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ سے واپس پہلا راستہ بدل کر آنا، عیدگاہ پہنچ کر تکبیرات ختم کر دینا، اگر میسر ہو تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا۔ یہ حکم صرف 10ویں تاریخ کے ساتھ خاص ہے۔ نماز و خطبہ کے احکام و آداب: عیدگاہ شہر سے باہر ہونا مسنون ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز ہمیشہ شہر سے باہر نکل کر ادا فرماتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے باہر تشریف نہیں لے جا سکے، اس لیے عیدگاہ کا شہر سے باہر ہونا سنت ہے۔ اس طرح اجتماع عظیم میں شوکت اسلام کا مظاہرہ بھی ہے، مگر بڑے بڑے شہروں میں باہر نکل کر عید کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اس لیے شہر کے اندر بڑے میدان یا بوقت ضرورت مسجد میں نماز ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے، مگر حتی الامکان ہر محلہ میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات کی بجائے ایک مقام پر بڑے اجتماع کی کوشش کی جائے۔ نماز عید سے قبل نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں، حتیٰ کہ عورت بھی گھر میں نفل پڑھنا چاہے تو نماز عید کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد فقط عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید سے پہلے قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ قضا نماز عید سے پہلے گھر میں پڑھی سکتے ہیں۔ اگر کسی روز کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو نماز عید سے پہلے اس کی قضا پڑھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ تربیت کے لیے اسے نماز عید سے پہلے پڑھنا ضروری بھی نہیں۔ فجر پڑھے بغیر بھی اس کی نماز عید درست ہے۔ اسی طرح سابقہ نمازوں کی قضا بھی نماز عید سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، مگر بہتر ہے کہ نماز عید کے بعد پڑھی جائے۔ نماز عید کا وقت آفتاب طلوع ہو کر بقدر نیزہ بلند ہو جائے تو نماز عیدین کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آفتاب ڈھلنے سے پہلے تک جب تک آفتاب عین سر پر نہ آ جائے رہتا ہے۔ اگر دوران نماز وقت ختم ہو گیا تو نماز عید نہ ہو، بلکہ یہ رکھتے نفل ہو جائیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ جلد ادا کی جائے تاکہ لوگ جلد قربانی کر سکیں، اور نماز عید الفطر قدر تاخیر سے ادا کی جائے تاکہ لوگ نماز سے پہلے صدقہ الفطر ادا کر سکیں۔ نماز عید پہلے روز ادا نہ کی جا سکتی۔ اگر شدید بارش وغیرہ سے کسی عذر سے نماز عید الفطر پہلے روز ادا نہ کی جا سکی، یا پڑھنے کے وقت گزرنے کے وقت معلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی تھی، مثلا امام کا وضو نہ تھا، یہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھی گئی تو دوسرے روز دوبارہ آفتاب سے پہلے ادا کی جائے۔ اگر کسی عذر سے تیسرے روز تک مؤخر ہو گئی تو اب نماز جائز نہیں۔ بلا عذر دوسرے روز تک مؤخر کی گئی تو بھی پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ نماز عید الاضحیٰ کسی عذر سے رہ گئی تو تیسرے روز دوبارہ تک ادا کی جا سکتی ہے۔ بلا عذر بھی مؤخر کی گئی تو بھی تیسرے روز پڑھی جا سکتی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز عید کا طریقہ: صفیں اچھی طرح درست کرنے کے بعد دل میں یہ نیت کریں کہ اس امام کی ابتدا میں نماز عید ادا کرتا ہوں۔ نماز سے نیت کے مخصوص الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسے ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ نماز عید 2 رکعت ہے۔ نماز عید 2 رکعت ہے۔
اور ہر رکعت میں 3 تکبیرات زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے تمام تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ پہلی رکعت میں 2 زائد تکبیرات کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیرات میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ خطبہ سننا واجب اسلام کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر خطبہ سننا واجب خطبہ عید کا مستحب طریقہ۔ عموماً خطبہ حضرات خطبہ کی ابتدا اور انتہا میں تکبیرات نہیں کہتے یا تکبیرات تشریق ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف اولیٰ ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبہ کی ابتدا میں 9 بار، دوسرے خطبہ کی ابتدا میں 7 بار اور بلکہ آخر میں 14 بار مسلسل تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہا جائے۔ نماز عید سے متعلق چند اہم مسائل۔ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید کی جماعت میں نہ پہنچ سکا تو اکیلے اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، البتہ اگر گھر روڑ کر 4 رکعت پڑھ لے تو بہتر ہے۔ کئی آدمیوں کی نماز عید رہ گئی۔ اگر کئی آدمیوں کی نماز عید رہ گئی تو کسی دوسری مسجد یا عیدگاہ میں جہاں پہلے عید کی نماز نہ ہوئی ہو اپنی الگ جماعت کر کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی مسجد یا عیدگاہ نہ ملے تو کسی دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کی تکبیرات رہ گئی، جو شخص امام کی تکبیرات سے فارغ ہو کر قرأت شروع کرنے کے بعد پہنچا، وہ نیت باندھ کر پہلے زائد تکبیرات کہہ لے۔ امام کو رکوع میں پایا تو اگر رکوع نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پہلے زائد تکبیرات کہے، پھر رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نکل جانے کا اندیشہ ہو تو تکبیر تحلیل کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع ہی میں 3 تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم بھی پڑھے۔ دونوں کا جمع کرنا ممکن نہ ہو تو صرف تکبیرات کہہ تسبیحات چھوڑ دے۔ تکبیرات واجب اور تسبیحات سنت ہیں۔ اگر تکبیرات پوری کہنے سے پہلے ہی امام نے رکوع سے سر اٹھا دیا تو بقیہ تکبیرات چھوڑ کر امام کا اتباع کرے۔ امام کو دوسری رکعت کے رکوع میں پایا، اگر امام کو دوسری رکعت میں پایا تو بینہ وہی تفسیر ہے جو اوپر درج کی گئی ہے۔ البتہ امام کے سلام کے بعد جب فوت شدہ رکعت ادا کرے تو پہلی قرأت کرے، پھر تکبیرات کہے۔ جس کی دونوں رکعتیں نکل گئی، اگر کسی کی دونوں رکعتیں نکل گئی، سلام سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر حسب قاعدہ دونوں رکعتیں پڑھے اور تکبیرات اپنے مقام پر، یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے کہے۔ دوسری رکعت میں تکبیرات کو قرأت سے مؤخر کرنا واجب نہیں۔ دوسری رکعت میں تکبیرات زائدہ کو قرأت سے مؤخر کرنا اولیٰ ہے، واجب نہیں۔ لہذا اگر امام نے غلطی سے یہ تکبیرات قرأت سے پہلے کہہ دی تو بھی نماز بلا قرأت ہی
ہوگی۔ امام تکبیرات بھول کر رکوع میں چلا گیا۔ اگر امام تکبیرات زائد بھول کر رکوع میں چلا گیا تو یاد آنے پر رکوع ہی میں یہ تکبیرات کہہ لے، رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف نہ لوٹے۔ لیکن اگر امام رکوع چھوڑ کر لوٹ آیا اور تکبیرات کہہ کر پھر رکوع کر لیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز عید میں سجدہ سہو عام نمازوں کی مانند جمعہ عیدین میں بھی ترک واجب و تاخیر فرض سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن نماز جمعہ و عیدین میں بلکہ کسی بھی نماز میں مجمع بہت زیادہ ہو، سہو کرنے سے لوگوں میں فساد و انتشار کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ جو شخص بیرون ملک نماز عید پڑھ کر آیا، اگر کوئی شخص کسی بیرون ملک میں نماز عید پڑھ کر آیا تو وہ پاکستان پہنچ کر نماز عید کی امامت کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ عید کی امامت نہ کرے بلکہ بصورت اقتدا نماز عید ادا کرے۔ قربانی، فضائل و مسائل، حقیقت، قربانی کی فضیلت۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت رکھے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ قربانی اور روشن خیالوں کی تاریخ خیالات۔ سوال: ہمارے علاقے کے ایک جدید تعلیم یافتہ استاذ نے نیا فتنہ شروع کر رکھا ہے کہ جانور کی قربانی صرف حاجی حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر جو دنیا کے مختلف حصوں میں قربانی کرتے ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ اس پروپیگنڈا نے کئی ضعیف الاعتقاد لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ نیز بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ایام عید میں لاکھوں جانوروں کا خون بہا کر اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر یہی روپیہ نادار افراد پر صرف کیا جائے، مساجد وغیرہ کی تعمیر پر یا رفع عامہ کے کاموں میں لگا دیا جائے تو پوری امت کا کتنا نفع ہو۔ ان حالات میں ہم نے آپ کی طرف رجوع کرنا مناسب سمجھا۔ آپ مفسر فتویٰ صادر فرمائیں گے۔ نمبر 1، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے علاوہ بھی کبھی قربانی کی ہے؟ نمبر 3، صحابہ اکرام، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا قربانی کے سلسلے میں کیا معمول رہا ہے؟ نمبر 4، کیا صدقہ و خیرات قربانی کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟
جواب اس دور کے فطروں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مغرب سے مرغوب بلکہ ذہنی غلامی کا شکار ایک طبقہ دین اسلام کے یقینی طور پر ثابت شدہ احکام و شعار مسلمانوں کی مادی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ کر ان میں قطع و بیونت اور رد و بدل کے در پہ رہتا ہے، اور جہاں سے اس سے بھی کام بنتا نہیں دیکھتا تو سرے سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ یوں امت مسلمہ کے درد اور خیر خواہی کے پردوں پر الحاد کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جاہل عوام احکام اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے حالات میں عوام پر لازم ہے کہ وہ دینی مسائل میں جدید تعلیم یافتہ مغرب زدہ طبقہ جو دین کی مبادیات سے بھی جاہل ہے کہ بے سروپا باتوں پر کان دھرنے کی بجائے مستند علماء سے مضبوط تعلق قائم کریں اور احکام اسلام کے بارے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ یہ انہی کا منصب ہے۔ ایک مسلمان کا مطمع نظر بہ کیف احکام الہیہ کی بجا آوری ہے، وہاں کسی حکم کی علت اس کی عقل کی دیبا میں آئے یا نہ آئے، بس اتنا کافی ہے کہ وہ حکم اور عمل قابل قبول دلیل سے ثابت ہو۔ قربانی مستقل واجب عبادت بلکہ شعار اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین و اسلاف رحیم اللہ تعالی غرض پوری امت کا متوارث اور سرسر امر بھی قربانی کرنے کا ہے۔ آج تک کسی نے اسے حج اور مکہ معظمہ کے ساتھ خاص سمجھا ہے اور نہ صدقہ خیرات کو اس کے قائم مقام سمجھا ہے۔ قربانی کے بارے میں جتنی آیات و احادیث ہیں وہ سب جانوروں کا بہانے سے متعلق ہیں، نعت کے صدقہ خیرات سے متعلق نیز ان میں حج اور مکہ معظمہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ بطور نمونہ چند آیات و احادیث ملاخط ہو۔ نمبر 1 ترجمہ۔ ہم نے جتنے اہل شرح گزرے ہیں ان میں سے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاہوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ امام ابن کثیر و امام ابن کثیر و امام راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے اس آیات کی تفسیر میں تصریح فرمائی یہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے ہی تمام ادیان و مذاہب میں چلا آ رہا۔ نمبر 2 ترجمہ۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقے پر ذبح کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 ترجمہ۔ سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور اسی کے نام کی قربانی کیجیے۔
نمبر 4 ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پڑے۔ نمبر 5 ترجمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ ان آیات و احادیث سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ نمبر 1 صاحب نصاب پر قربانی واجب اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہ فرمایا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سال میں ہر سال قربانی فرمائی، حالانکہ حج آپ نے صرف آخری سال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قربانی نہ حج کے ساتھ خاص ہے اور نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال قربانی کیوں فرماتے؟ نمبر 3 قربانی سے مقصد محض ناداروں کی مدد نہیں جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت کسی خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ و خیرات کرنے سے نہ یہ عبادت ادا ہوگی، نہ اس کے مطلوبہ فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں قربت اور افراط دور حاضر کی نسبت زیادہ تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو وہ حضرات جانور ذبح کرنے کی بجائے ناداروں کے لیے چندہ جمع کرتے یا اتنی رقم رفع عامہ کے کاموں میں صرف فرماتے۔ قربانی کی بجائے صدقہ و خیرات کا مشورہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نادان یہ مشورہ دے کہ آج سے نماز روزے کی بجائے اتنا صدقہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے نماز روزے کی عبادت ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح صدقہ خیرات سے قربانی کی مستقل عبادت بھی ادا نہ ہوگی۔ در حقیقت قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم شان عمل کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے رخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے ہٹا دیا اور ہونے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چراغ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر دمبے کو فدیہ بنا دیا۔ اس پر ذبح کر کے ہر امر ہو سکتا ہے، محض صدقہ و خیرات سے اس امر کی یاد زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نیز حافظ ابن کثیر و امام راضی رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت محمد بن کعب کرزی، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ وغیرہ ہم کا قول نقل کیا ہے کہ مشرکین عرب غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اس بنا پر جانور ذبح کر کے ہم اس حکم الہی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ خیرات اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ملحدین کی تحریف سے دین کی
حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو مستند علماء کرام دین حق کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی سے کیا سبق حاصل کیا جائے؟ نمبر 1، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس عظیم الشان امر کی یادگار ہے، اس کا دل و دماغ استحصال کیا جائے اور اس حقیقت کو سوچا جائے کہ یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر اور اس کی رضا جوئی کے لیے تھا، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے ہی کو ذبح کرنے کا حکم باقی رہتا تو ہم بخوبی بخوشی اس کی تعمیر کرتے۔ ہر والد کا جذبہ یہ ہو کہ میں حاضر میں ضرور اپنے رخت جگر کو قربان کرتا، اور ہر بیٹے کا جذبہ یہ ہو کہ میں قربان ہونے کے لیے بدل و جان راضی ہوتا، اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر یہ حکم آج نازل ہو جائے تو ہم اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ جانور ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے ذبح کر۔ اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے، مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی فکر ہے تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، مگر قربانی کی حقیقت وہ روح سے محروم رہا۔ اس لیے قربانی کے ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رہنا چاہیے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی، بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فوراً تعمیر کی۔ جان، مال، ماں باپ، وطن و مکان، رخت جگر، غرض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان فرمایا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا بھی سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے، اس پر عمل کریں گے۔ اپنا عزیز و احباب، بیوی بچوں، ماں باپ، خاندان، قوم، کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے۔ سارا جہاں ناراض پرواہ نہ چاہے، مد نظر تو مرضی جانا چاہیے، بس اس نظر دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ نمبر 4، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا دیا، اور اس کی بنا پر اب بیٹے کی قربانی کا حکم نہیں ہے، مگر جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان اور اولاد کو قربان کرنے کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار جہاد کا حکم فرمایا ہے، اور آج یہ حکم پوری تاکید کے ساتھ امت مسلمہ کی ہے۔ کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہے اور دنیا بھر کی مظلوم ماؤں بہنوں کی سسکیوں پر کان دھرنے اور اعلی کرمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کی تڑپ دل میں پیدا کرے؟ شرائط جو آپ قربانی
قربانی 6 شرطوں سے واجب ہوتی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5، عاقل ہونا، مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر قربانی کے ایام میں مجنون کو افاقہ ہو تو قربانی واجب ہے۔ نمبر 6، توانگری یعنی صاحب نصاب ہونا، مسکین پر قربانی نہیں۔ مذکورہ شرائط کا پورا وقت میں پایا جانا ضروری نہیں۔ مذکورہ شرائط کا قربانی کے پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ وقت و جواب کے آخری جزو میں بھی اگر یہ شرطیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی اگر 12 دن حجہ کی شام میں غروب آفتاب سے ذرا پہلے کوئی کافر مسلمان ہو گیا یا مسافر وطن پہنچ گیا یا غلام آزاد ہو گیا یا بچہ بالغ ہو گیا یا فقیر صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، شرطیں کہ دوسری شرطیں بھی ان میں پائی جائیں۔ اس میں مرد و زن کا حکم یکساں ہے۔ آخری وقت میں کوئی شرط فوت ہو گئی، اگر ابتدائی ایام اسیہ میں کسی پر قربانی واجب تھی مگر آخر میں کوئی شرط فوت ہو گئی تو قربانی واجب نہیں رہی۔ مثلا ماردار تنگ دست ہو گیا یا مقیم مسافر بن گیا تو ان پر قربانی واجب نہیں رہی۔ فقیر قربانی کے بعد ماردار ہو گیا، اگر کسی فقیر نے قربانی کر دی پھر آخری وقت میں ماردار ہو گیا یعنی بقدر نصاب مال اسے حاصل ہو گیا تو ترائج قول کے مطابق اس پر نئے سرے سے قربانی کرنا واجب نہیں۔ حاجی مسافر ہو تو قربانی واجب۔ اگر کوئی مسافر 8 دن حجہ 15 دن قبل مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو وہ مقیم ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جسے وہ وہاں بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنے وطن میں کسی کو وکیل بنا کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر 8 دن حجہ سے 14 دن قبل یا اس سے بھی کم دن قبل مکہ مکرمہ تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ واضح رہے حج تمتع و قرآن کرنے والے پر بطور شکر لگ قربانی واجب ہوتی ہے، جس کا وہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت شہر اور دیہات میں فرق۔ شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دیہات والوں کے لیے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اختتام میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے۔ چنانچہ دیہات والے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور شہر والے نماز عید کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی تھی کہ کسی شہر نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی۔
مستعب وقت دیہات والوں کے لیے مستعب وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں، اور شہر والوں کے لیے مستعب وقت یہ ہے کہ خطبہ عید کے بعد قربانی کریں۔ پہلا دن قربانی کے لیے سب سے افضل ہے، دوسرے دن کا درجہ ہے، پھر تیسرے دن۔ پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے۔ اگر شہر میں کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو قربانی اتنی مؤخر کی جائے کہ نماز کا وقت گزر جائے، یعنی زوال آفتاب تک انتظار کیا جائے۔ اگر نماز عید کسی عذر سے 11ویں یا 12ویں کو پڑھی جائے تو قربانی نماز عید سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک جگہ نماز عید کا ہونا اضحیہ کے لیے کافی ہے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ نماز عید ہوتی ہے تو قربانی کی صحت کے لیے ایک جگہ نماز ہو جانا کافی ہے۔ ہر قربانی کرنے والے کا نماز عید پڑھ کر قربانی کرنا ضروری نہیں۔ شہر میں سب سے پہلی نماز کے بعد کسی نے خود نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو جائز ہے۔ وقت میں فرق کسی دیہات شہر اور دیہات کے درمیان جو وقت قربانی کا فرق بیان کیا گیا، یہ فرق قربانی کے لحاظ سے ہے، نہ کہ قربانی کرنے والے کے اعتبار سے۔ لہذا اگر شہری نے اپنا جانور دیہات میں بھیج دیا تو نماز عید سے پہلے بھی اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اگر دیہاتی نے اپنا جانور شہر میں بھیج دیا تو اسے نماز عید سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں۔ رات میں قربانی کرنا، 10ویں اور 13ویں رات کو قربانی کرنا جائز، 11ویں اور 12ویں رات کو جائز، مگر رات میں رگیں نہ کٹنے یا ہاتھ کٹنے یا اضحیہ کے علام میں خرر کے اندیشے سے ذبح کرنا مکروہ تشریعی ہے۔ چند سنگین غلطیوں کی اصلاح۔ قربانی کس پر واجب؟ بعض دیانتدار لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ اور وجوب قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ ہم پر چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں، لہذا قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے امور پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 قسم کے اموال کے علاوہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کا نصاب اور تفصیل الگ ہے۔ قربانی کے نصاب میں اشیاء کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگانا بھی ضروری ہے، یعنی قربانی کے نصاب میں درج ذیل 5 چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ یاد رکھیں ٹی وی، وی سی آر جیسی خرافات، کپڑوں کے 3 جوڑوں سے زائد لباس اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت یا نمود و نمائش کے لیے گھر میں رکھی رہتی ہیں اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی، زائد ضرورت ہیں، اس کے لیے ان سب کی قیمت بھی نصاب میں لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کی ملک میں 7.5 تولہ
سونا یا 52 تولے گرام یا 52 گرام چاندی ہو یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چاندی کے وزن مذکورہ کی قیمت کے برابر ہو یا مدرجہ بالا 5 چیزوں میں سے 2 یا زائد سے زائد چیزوں کا مجموعہ وزن مذکور کے برابر ہو تو قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ واجب لینا بھی جائز نہیں۔ 52 تولہ چاندی کی قیمت صرافوں سے معلوم کی جا سکتی ہے کیونکہ سونے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کسی ایک دن کی قیمت لکھ دینا غلط فہمی کا باعث ہوگا۔ کسی کو دیا ہوا قرض بھی نقدی میں شمار ہوگا۔ ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہو اسے نصاب کا حساب لگاتے وقت شامل نہیں کرتے، حالانکہ جس قرض کے ملنے کی توقع ہو اسے نقدی میں شمار کیا جائے، وہاں وہ نقدی کی صورت میں آپ نے کسی کو دیا ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور قیمت وصول نہ کی ہو۔ لیا ہوا قرض زکوٰۃ کا نصاب کا حساب لگایا جائے۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، اس وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہوتے مگر پھر بھی واجب سمجھ کر قربانی کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 اور قربانی کے نصاب میں 5 قسم کے اموال کی قیمت لگائیں، پھر اس سے قرض کو تفریق کریں۔ قرض نکالنے کے بعد اگر بقیہ اموال بقدر نصاب ہوں تو آپ پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ قرض خواہ یا اہل حقوق کے حقوق پامال کر کے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود کسی کا حق تلف کیے بغیر قربانی کرے، مقصود اللہ کی رضا ہو نہ کہ فخر و نمود، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ اور قربانی کی تفصیل۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی اس کا شکار ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52 تولہ نہ ہو تو اس پر کسی مال میں نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی واجب ہے، حالانکہ وزن کا اعتبار اس صورت میں ہے کہ جب کسی کی ملک میں صرف سونا یا چاندی ہو، نقدی 1 پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت ذرا سا بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد کچھ بھی نہ ہو۔ اگر 2 یا زائد اقسام کے اموال ہوں تو ہر ایک کا علیحدہ حساب پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں سب کی قیمت لگائی جائے۔ اگر سب کی قیمت کا مجموعہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو جائے تو مسئلہ نمبر 1 میں مذکور تفسیر کے مطابق زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ نقدی ہے تو دونوں کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت اگر 5000 ہے تو 1 روپیہ نقدی اس کے ساتھ جمع کریں گے، گویا یہ شخص 501 روپے کا 5001 روپے کا مالک ہے۔ اگر یہ رقم 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی واجب۔ چنانچہ خواتین کے پاس کئی تولے سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضرور ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کے ڈھیر
ہوتے ہیں مگر وہ نہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں نہ قربانی۔ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر رہے تو اسے سب افراد خانہ کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سربراہ کے علاوہ گھر کا کوئی اور فرد یا افراد نصاب کے مالک ہوں تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کو کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے سربراہ کی نماز کو سب افراد خانہ کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ ہاں، اگر اولاد اپنی سب کمائی والد کو دے دیتی ہے اور اولاد کی ملکیت میں اور کوئی مال زکوٰۃ اور ضرورت سے زائد سامان بقدر نصاب بھی نہیں تو زکوٰۃ اور قربانی صرف والد پر ہی واجب پر فرض ہے، اولاد پر نہیں۔ قربانی کے لیے مال پر سار گزرنا ضروری نہیں۔ وجوب قربانی کے لیے مال پر سار گزرنا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ 13 دن حجہ کی شام میں غروب آفتاب سے ذرا پہلے کہیں سے بقدر نصاب مال آ گیا، مثلا ہدیہ میں مل گیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ اگر غروب سے پہلے وقت کم ہونے کی وجہ سے قربانی کرنا ممکن نہ ہو یا کسی نے غفلت کی اور آفتاب غروب ہو گیا تو ایک بھیڑ یا بکری یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت صدقہ کرنا واجب۔ شرکا میں سے ہر ایک کا صحیح قاعدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شرکا میں سے ہر شریک کا صحیح قاعدہ مسلمان ہونا صحت علیہ کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی ایک شریک بھی ایسا ہو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو کسی شریک کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہر شریک صحیح قاعدہ مسلمان ہے۔ صحیح عقیدہ مسلمان جو تمام ضروریات دین پر ایمان و اعتقاد رکھتا ہو۔ ضروریات دین جس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہو اور ان کا دین ہونا مشہور و معروف ہو، اس لیے دین کے کسی بھی امر قطعیہ و بد یہی کہ منکر کے ساتھ قربانی نہ کی جائے۔ مثلا عقیدہ ختم نبوت کے منکرین حدیث وہ شخص جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتا ہو یا حضرت شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہو اللہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہو۔ مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا والا، مثلا غیر اللہ کو مختار کل یا نفع نقصان کا مالک یا عالم غیب سمجھنے والا، مدرجہ والا ایک قائد رکھنے والے کا ذبیحہ بھی حرام، ان سے ذبح نہ کرائیں ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ثواب کی نیت ضروری
ہے۔ سب شرکا کا نیت ثواب قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک شریک کی نیت قربانی کی نہ ہو بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت ہو تو کسی شریک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ حرام آمدن والوں شریک کرنا عموماً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سب شرکا حلال آمدن سے قربانی کرنے والے ہوں۔ جانچ پڑتال کے بغیر ہر ایک کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بعض اوقات سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ بینک انشورنس کا ملازم یا کوئی حرام آمدن والا اگر حرام آمدن سے رقم دے کر قربانی میں شریک ہوا تو شرکا میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوئی، کیونکہ تمام شرکا کامیاب قربانی کرنا ضروری ہے اور حرام مار سے قربت یعنی ثواب کی نیت کرنا جائز، بلکہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ اشکار و جواب مسئولہ بالا مسائل سے کسی کو یہ اشکار ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی غلط عقیدہ، غلط نیت اور حرام آمدن سے سب کے حصے کیسے خراب ہو گئے اور سب کی قربانی کیوں ضائع ہو گئی؟ جواب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قربانی میں تجزیہ و تقسیم نہیں ہو سکتی کہ 6 حصوں کو درست کیا جائے اور ایک حصے کو غلط کہا جائے۔ جیسا کسی نے نماز کی چوتھی رکعت میں کسی ایسے امر کا ارتکاب کیا جو مفسد صلاۃ نماز کو توڑنے والا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مفسد چوتھی رکعت میں پایا گیا اس لیے صرف چوتھی رکعت فاسد ہوئی، بلکہ پوری نماز پر فساد کا حکم جاری ہے۔ قربانی تک بھوکا پیاسا رہ کر اس کو روزہ سمجھنا جہالت ہے۔ عوام قربانی تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ کا نام دیتے ہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے اور عید کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے، مگر وہ روزہ نہیں، نہ اس میں روزے کا ثواب ہے، نہ روزے کی نیت ہے اور نہ ہی یہ حکم فرض یا واجب ہے، صرف مستحب ہے اور صرف 10ویں تاریخ کے ساتھ مختص ہے۔ لہذا اگر کسی علاقے میں عوام اسے روزہ سمجھتے ہوئے تو اہل علم کو قربانی سے پہلے کچھ کھانا چاہیے تاکہ عوام کی اصلاح ہو۔ قربانی کے ایام میں شکار کھیلنا یا ویسے جانور ذبح کرنا۔ بعض لوگ قربانی کے ایام میں قربانی کے بغیر ویسے مہمان وغیرہ کے اکرام کے لیے جانور ذبح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ ان ایام میں پرندوں یا جانوروں کا شکار کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ یہ سب بے اثر توہمات ہیں۔ ان ایام میں شکار کرنا، اپنے لیے یا مہمان کے اکرام کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ ولایتی گائے کی قربانی۔ بیرون ممالک سے درآمد گائے کی ایک قسم چھوٹے قد کی اور باریک ٹانگوں والی ہوتی ہے اور بعض لوگ اسے خنزیر کے مشابہ بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشورہ ہے کہ مغرب مبارک میں خنزیر پر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مادہ خنزیر بیک وقت 10-12 بچے جنتی ہے۔ ان کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سارے بچے اس کے لیے اپنے دودھ ہی سے پرورش پاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بطور تجربہ گائے کو خنزیر سے حاملہ کروایا۔ جب بچے پیدا ہوئے تو وہ اسی قد کاٹ اور ڈول کے تھے اور گائے کے تھنوں میں دودھ بھی زیادہ تھا۔ اب مغربی مبارک سے اس قسم کی گائے کثرت سے برآمد ہونے لگی ہے۔
بہت سے لوگ اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ ایسی گائے کا دودھ اور گوشت حلال ہے یا حرام، اور ایسی گائے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ اس سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اولاد تو اس فارمی گائے کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں اس کی یقینی تحقیق نہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں، اور جب تک کوئی بات یقینی طور پر ثابت نہ ہو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ ثانیاً بعض ڈاکٹروں کے بقول ہمارے ہاں گائے کے دودھ کی پیداوار بہت کم تھی۔ حیوانات کے ماہرین نے آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ اور ہالینڈ فزیشن اور جرسی نسل کے نر کا مادہ منویہ لے کر تجربہ گاہ حیوانات اورنگی کراچی میں سندھی نسل کی گائے کو مصنوعی طریقے سے حاملہ کرایا تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے، مگر اس طرح دو نسلوں کے مخلوط طریقے افزائش حیوانات سے گائے کی شکل، آواز، رنگ، قدر و قامت میں واضح فرق آیا۔ حاصل یہ ہے کہ اس میں خنزیر کی قیمت کاری کا امر دخل نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ باتیں صحیح ہیں تو اس سے گائے کے گوشت اور دودھ کی حلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی جانور کسی جنس میں شامل ہے۔ اس سے متعلق فقہائے کرام رحم اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے کہ وہ ماں کے تابع ہے، ماں جس جنس کی ہو اس جنس کا شمار ہوگا۔ اگرچہ ماں کسی اور جنس کے نر سے حاملہ ہوئی اور بچہ مکمل طور پر نر کے مشابہ ہو، چنانچہ فقہ حنفیہ کی شرح آفاق کتاب رد المختار میں مذکور ہے کہ کسی قربانی کسی بکری نے بھیڑیے کا بچہ جنا تو وہ بچہ حلال ہے، لہذا ایسے گائے کی گوشت اور دودھ حلال ہے اور اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ بعض لوگ خصی جانور کی قربانی کو درست نہیں سمجھتے، یہ خیال غلط ہے، بلکہ خصوصی جانور کی قربانی زائد افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا صرف ذبح پر واجب ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ ذابح کے علاوہ جانور کو پکڑنے والے اور مدد کرنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یہ محض غلط ہے، یہ صرف ذبح کرنے والے پر واجب ہے۔ عورتوں کا ذبح حلال ہے۔ بعض لوگ عورتوں کے ذبح کو درست نہیں سمجھتے، یہ بھی غلط خیال ہے۔ عورت سمجھدار بچہ اور بچی کا ذبح درست ہے۔ ذبح فوق عقد کا حکم۔ اگر کسی جانور کو گردن میں ابری ہوئی گانٹھ ہڈی کے اوپر سے ذبح کر دیا، یعنی عقدہ نیچے کی طرف رہ گیا اور جانور کو گردن کے بالکل آخری تھوڑے سے متصل حصے سے ذبح کر دیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذبح صحیح نہیں ہو اور جانور حرام ہو گیا، کیونکہ اس جگہ سے ذبح کرنے سے وہ رگیں نہیں کٹی جن کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقدہ کے اوپر سے ذبح کرنے سے وہ رگیں کٹ جاتی ہیں جن کا ذبح میں کاٹنا ضروری ہے، اور اس سے مکمل طور پر خون بہہ جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح جانور بلا شبہ حلال ہو جاتا ہے، کسی قسم کا شبہ نہ کیا جائے۔ البتہ ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ عقدہ کے نیچے سے ذبح کرے کہ احتیاط اسی میں ہے۔
قربانی کن جانوروں کی جائز اور کن کی ناجائز ہے؟ قربانی مندرجہ ذیل جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دمبا، ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے، خواہ نر یا مادہ یا خصی۔ ان کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ جانوروں کی عمروں کی تفصیل۔ قربانی کے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی 2 سال اور بھیڑ بکری دمبے کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کے ہوں مگر اس قدر فربا صحت مند اور موٹے ہوں کہ دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہوتے ہیں، جس کی علامات یہ ہیں کہ انہیں سال کے بھیڑوں، دمبوں یا میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں فرق نہ کر سکے تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر 6 ماہ سے عمر کم ہو تو کسی صورت میں قربانی درست نہیں، خواہ بظاہر کتنے ہی بڑے لگتے ہوں۔ قربانی کے جانور کے 2 دانت ہونا مذکورہ بالا امور ہونے کی محض ایک علامت ہے، قربانی کے لیے لازمی شرط نہیں۔ اس لیے جانور گھر کا پالتو ہو اور عمر پوری ہونے کا یقین ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 دانت نہ ہوں اور فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہو اور ظاہر حلال میں اس کی تکذیب نہ کرتا ہو، اپنے تجربے سے عمر پوری معلوم ہو رہی ہو یا فروخت کرنے والے کی بات پر دل مطمئن ہو تو اس بات پر اعتماد کر لینا اور اس جانور کی قربانی جائز۔ قربانی کی کم از کم مقدار۔ قربانی کی کم از کم مقدار ایک چھوٹا جانور، بھیڑ بکری یا بڑے جانور، اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ ہو۔ لہذا بڑے جانور میں کسی شریک کا حصہ اگر پورے جانور کے گوشت یا اس کی قیمت کے 7ویں حصے سے بھی کم ہے تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر شرکا 7 سے کم اور بعض کا حصہ 7ویں حصے سے زائد ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، جن عیب دار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ نمبر 2، جس بھیڑ بکری کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو۔ نمبر 3، اندھا جانور۔ نمبر 4، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 5، اس قدر رنگڑا کہ چر کر زبان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی چرنے میں رنگڑا پاؤں زمین پر نہ ٹیکتا ہو۔ نمبر 5، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ نمبر 7، جس کی پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو۔ نمبر 8، جس کی چکتی دم کان یا ایک آنکھ کی بینائی کا نصف یا اس سے زائد حصہ جاتا رہا ہو۔ ان اعضاء کا کتنا حصہ جاتا رہا تو قربانی جائز نہیں۔ اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 روایات ہیں۔ نمبر 1 تہائی، نمبر 2 تہائی، نمبر 3 تہائی سے زیادہ، نمبر 4 نصف۔ بعض اکابر نے تہائی والے اور بعض نے تہائی سے زائد روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے، مگر علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اس چوتھی روایت کو ترجیح دی ہے اور صاحبین رحم اللہ تعالیٰ کا قول بھی اس کے مطابق اور امام اعظم کے اسی کی طرف رجوع کا قول بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
جس کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 10 جسے مرض جنون اس تک لاحق ہو گیا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے۔ نمبر 11 ایسا خارشی جانور جو بہت دبلا اور کمزور ہو۔ نمبر 12 جس کی ناک کاٹ دی گئی ہو۔ نمبر 13 جس کے تھن کاٹ دیے گئے ہیں۔ نمبر 14 جس کے تھن اتنے خشک ہو گئے ہوں کہ ان میں دودھ نہ اترے۔ نمبر 15 جس گائے کے 2 تھن کاٹ دیے گئے ہوں۔ نمبر 16 جس بھیڑ بکری کے ایک تھن کی گڈی سر جاتی رہی ہو۔ نمبر 17 جس اونٹنی یا گائے کے دونوں تھنوں کی گٹھیاں جاتی رہی ہو۔ نمبر 18 جس گائے کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کاٹ دی گئی ہو۔ نمبر 19 جلالہ یعنی جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو۔ نمبر 20 ایسا راغب اور دبلا جانور جن کی ہڈیوں میں گدا نہ رہا۔ نمبر 21 جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو۔ نمبر 22 خنسی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات ہوں۔ جن جانوروں کی قربانی جائز مگر خلاف اولا ہے۔ نمبر 1 جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں۔ نمبر 2 جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہ پہنچ سکا۔ نمبر 3 اتنا بوڑھا جو جفتی پر قادر نہ ہو۔ نمبر 4 ایسی گائے وغیرہ جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے عاجز ہو۔ نمبر 5 حاملہ یا بچے والی اونٹنی گائے یا بکری۔ نمبر 6 جس کے تھنوں میں بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو۔ نمبر 7 جسے کھانسی ہو۔ نمبر 8 جسے داغا گیا ہو۔ نمبر 2 وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو۔ نمبر 10 ایسا کانا جس کا کانا پانا پوری طرح واضح نہ ہو۔ نمبر 11 رنگڑا جو چرنے پر قادر ہو یعنی چوتھا پاؤں بھی زمین پر رکھتا ہو اور چرنے میں اس سے مدد لیتا ہو۔ نمبر 12 ایسا بیمار جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو۔ نمبر 13 جس کے کان چکتی دم یا بینائی کا نصف سے کم حصہ جاتا رہا ہو۔ نمبر 13 جس کے کچھ دانت نہ ہوں مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 15 مجنون جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے۔ نمبر 16 خارچی جانور اگرچہ فربا یعنی موٹا زیادہ ہو۔ نمبر 17 جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو مگر نصف سے کم اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا گیا ہو اور دونوں کے کٹے ہوئے اجزاء کا مجموعہ نصف کے برابر ہو تو احتیاطاً اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر کسی نے کر دی تو ہو جائے گی۔ نمبر 18 بھینگا۔ نمبر 19 بھیڑ یا دمبا جس کی اونٹ کاٹ دی گئی ہو۔ نمبر 20 بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو بشرطے کہ چارہ بآسانی کھا سکتی ہو۔ نمبر 21 جلالہ جسے 40 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے۔ نمبر 22 دبلا جانور جو بہت لاغر اور کمزور نہ ہو۔
مذکورہ بالا جانوروں کی قربانی جائز ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ذبح کے لیے گراتے ہوئے عیب پیدا ہو گیا، جانور کو ذبح کے لیے لایا گیا اور گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی عیب پیدا ہو گئی، مثلا گائے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسی اسرا میں اس کی آنکھ ٹوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کے ذبح کر دیا گیا تو قربانی درست ہو گئی۔ ذبح کرتے ہوئے چھری ہاتھ سے چوٹ کر آنکھ میں وغیرہ ضائع کر دے تو بھی یہی حکم ہے۔ جانور خریدنے کے بعد عیب درکار ہو گیا، اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا پھر ذبح کے لیے لانے سے پہلے ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی جائز نہیں، مالدار پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرے۔ فقیر پر تبدیلی کرنا ضروری نہیں، وہ اسی معیوب جانور کی قربانی کر سکتا ہے مگر بصورت ہو سکے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ البتہ اگر فقیر نے زبان سے نظر مان کر قربانی اپنے اوپر واجب کی تھی تو اس پر بھی دوسرے بے عیب جانوروں کی قربانی واجب۔ قربانی اور ذبح کے مستحبات و آداب۔ جانور کا قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا خوبصورت اور بڑی جسامت کا ہو۔ چھوٹے جانوروں میں سب سے بہتر سینگوں والا اور سفید یا چتکبرا خصوصی مینڈا ہے۔ تیز دھار مستحب یہ ہے کہ جانور کو تیز دھار آلے سے ذبح کرے، کند چھری سے ذبح نہ کرے، کھال ٹھنڈا ہونے کے بعد اتارے۔ مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائے کہ جانور کے تمام اعضاء سے جان نکل جائے، جسم ساکن اور ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا گوشت کاٹنا مکروہ ہے، خود ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو تو افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر خود تجربہ نہ رکھتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے سے ذبح کروائے مگر خود بھی موجود رہے۔ جانور کو قبلہ رخ رٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔ مکروہات مندرجہ ذیل امور مکروہ ہیں۔ لوہے کے بغیر کسی دوسرے آلے سے ذبح کرنا۔ نمبر 2، کند چھری سے ذبح کرنا۔ نمبر 3، جانور کو رٹانے کے بعد چھری تیز کرنا۔ نمبر 4، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا۔ نمبر 5، جانور کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، جیسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا سر کاٹنا۔ ذبح کرتے وقت خود کا یا جانور کا قبلہ رخ نہ ہونا، حلق کی بجائے کڈی کی طرف سے ذبح کرنا۔ یہ کراہت اس صورت میں ہے کہ کڈی کی طرف سے چھری چرا کر ایک ہی دفعہ رگیں بھی کاٹ دی۔ اگر صرف کڈی کاٹی رگیں نہ کاٹی اور جانور مر گیا یا کڈی کاٹ کر وقفہ کیا حتیٰ کہ جانور مرنے کو آ گیا پھر دوبارہ چھری چرا کر رگیں کاٹ دیں تو جانور حلال نہ ہوگا مگر بلکہ مردار ہوگا۔
نمبر 8 چھری ایسی بے احتیاطی سے تیرانہ حرام مغز تک پہنچ جائے یا گردن کاٹ کر الگ ہو جائے، واضح رہے اس سے جانور حرام نہ ہو نہ سری حرام ہو، صرف یہ فار ٹرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کی ممانت منقور ہے۔ متفرق مسائل، جانور بے قابو ہو گیا تو ذبح اصطلاحی جائز ہے؟ اگر جانور بے قابو ہو کر ہاتھ سے چھوٹ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو ذبح اصطلاحی بھی جائز ہے، یعنی چھری، برچی وغیرہ کسی دھاردار آلے پر ذبح کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر 2 سے مار دے تو جانور کے جسم میں جس جگہ بھی لگ جائے اور جانور ہلاک ہو جائے تو جانور حلال ہے۔ بکری آبادی میں بھاگ جائے تو ذبح اصطلاحی جائز نہیں، کیونکہ پیچھا کر کے اسے قابو میں لایا جا سکتا ہے، اور صحرا میں بھاگ جائے تو ذبح اصطلاحی جائز ہے۔ اونٹ یا گائے بھینس بے قابو ہو کر بھاگ جائے تو بہرصورت ذبح اصطلاحی جائز، خواہ آبادی میں بھاگے یا صحرا میں۔ اس طرح جانور نے کسی پر حملہ کر دیا ہو، اس نے ہینس ذبح بسم اللہ پڑھ کر اسے قتل کر دیا تو بھی حلال ہو جائے۔ قربانی کے جانور کے دودھ، اون اور گوبر کا مندرجہ ذیل صورتوں میں قربانی کے جانور کا دودھ، اون اور گوبر استعمال میں لانا اور اس سے نفع حاصل کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ جانور گھر کا پالتو ہو، جانور خریدا ہو مگر خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ ہو، قربانی کی نیت سے خریدا ہو مگر اس کا گزارا باہر چرنے پر نہ ہو بلکہ گھر میں چارہ کھاتا ہو۔ اگر قربانی کی نیت سے خریدا ہو اور باہر چر کر گزر کرتا ہو تو اس کے دودھ، اون اور گوبر کو استعمال میں لانا جائز مگر استعمال میں نہ لانا بہتر و اوہود ہے۔ ایسے جانور کا دودھ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر خشک کر دینا چاہیے۔ اگر خشک نہ ہو اور جانور کو تکلیف ہو رہی ہو تو نکار کا صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر ذبح کرنے کے بعد اون کاٹی جائے تو اسے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ اسے بیچ کر قیمت استعمال میں لانا صحیح نہیں۔ اگر بیچ دی تو یہ قیمت صدقہ کر دینی جائز ہے۔ حلال جانور کی مندرجہ ذیل 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 1 بہتا خون، نمبر 2 مسکر کی پیشاب گاہ، نمبر 3 خسے 3، نمبر 4 مونس کی پیشاب گاہ، نمبر 5 غدود، نمبر 6 مثانہ، نمبر 7 پتا۔ قربانی کا جانور بدل، جانور گھر کا پالتو ہو یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی ہو تو اس کا بدلنا غنی اور فقیر دونوں کے لیے جائز ہے۔ اگر قربانی کی نیت سے خریدا ہو تو اس میں 3 روایات ہیں۔ نمبر 1 غنی اور فقیر دونوں کے لیے اضحیہ جانور خریدنے سے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتی، لہذا دونوں کے لیے بدلنا جائز ہے۔
دونوں کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ غنی پر بقدر مالیت اور فقیر پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے۔ بقدر مالیت کا مطلب یہ ہے کہ غنی پر بینہ اسی جانور کا ذبح کرنا تو واجب ہے، مگر اس جانور کی مالیت سے وجوب متعلق ہو گیا۔ اس روایت کے مطابق غنی کے لیے جانور بدلنا جائز ہے یا نہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور بدلنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کسی نے بدل کر کوئی دوسرا جانور بطور اضحیہ ذبح کر دیا تو پہلے کو ذبح کرنا ضروری نہیں، ایسے کو ویسے ہی چھوڑ دینا بلا کراہت جائز۔ دونوں صورتوں میں اگر ادنا جانور سے تبدیل کیا تو جتنی قیمت پہلے جانور کی زیادہ تھی اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ دونوں قول ظاہر اور روایتیہ ہیں۔ پہلے قول میں وسعت اور آسانی زیادہ ہے اور دوسرے قول و شعر ہے۔ نمبر 3، غنی کے لیے اضحیہ خریدنے سے جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا، فقیر کے لیے متعین ہو جاتا ہے، لہذا غنی کے لیے اس جانور کو بدلنا مطلقاً جائز ہے اور فقیر کے لیے مطلقاً ناجائز۔ اس پر کوئی مسائل متفرع ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جانور خریدا وہ گم ہو گیا، پھر دوسرا جانور خرید لیا، اس کے بعد ایام نہر میں پہلا بھی مل گیا۔ مذکورہ صورت پہلی روایت کے مطابق غنی اور فقیر دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں جانوروں میں سے کوئی ایک یا ان دونوں کے سوا کوئی اور جانور ذبح کرے۔ فقیر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کوئی جانور بھی ذبح نہ کرے۔ نمبر 2، بنیت اصلیہ جانور خریدا پھر وہ گم ہو گیا یا مر گیا۔ اس صورت میں غنی پر تینوں روایات کے مطابق دوسرے جانوروں کی قربانی واجب ہوا، پہلے جانور سے کم قیمت ہی کا ہو، فقیر پر کچھ بھی واجب نہیں۔ نمبر 3، بنیت اصلیہ جانور خریدا وہ گم ہو گیا، دوسرا جانور خرید کر ایام نہر میں ذبح کر دیا، پھر ایام نہر ہی میں پہلا جانور مل گیا۔ اس صورت میں پہلی روایت کے مطابق غنی اور فقیر دونوں پر کچھ واجب نہیں۔ نمبر 4، بنیت اصلیہ جانور خریدا وہ گم ہو گیا، دوسرا جانور خریدا مگر ایام نہر میں ذبح نہیں کیا، ایام نہر گزرنے کے بعد پہلا جانور بھی مل گیا۔ روایت کے مطابق غنی پر واجب ہے کہ کوئی ایک جانور زندہ یا کسی بھی لائق اضحیہ جانور کی قیمت صدقہ کرتے، فقیر پر کچھ بھی واجب نہیں۔ نمبر 5، بنیت اضحیہ جانور خریدا وہ گم ہو گیا، دوسرا جانور خرید کر ایام نہر میں ذبح کر دیا، ایام نہر گزرنے کے بعد پہلا جانور بھی مر گیا۔ روایت اولیٰ کے مطابق غنی اور فقیر دونوں پر کچھ بھی واجب نہیں۔ نمبر 4، بنیت اضحیہ جانور خریدا مگر ایام نہر میں ذبح نہ کیا۔ روایت اولیٰ کے مطابق غنی پر یہ جانور زندہ یا کسی بھی لائق اضحیہ جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، فقیر پر کچھ بھی واجب نہیں۔ نمبر 7، فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خرید کر ذبح کیا، پھر ایام نہر میں مالدار ہو گیا۔ روایت اولیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ ضروری وضاحت، ہم نے مندرجہ بالا مسائل روایت اولیٰ جو ظاہر الروایتہ ہونے کے مطابق
کے ساتھ ساتھ 80 و 80 زیادہ وسعت اور آسانی والے بھی ہیں۔ اس کے مطابق لکھتے ہیں، بعض کتب میں تیسری روایت کے مطابق مسائل لکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی احتیاطاً ان کتاب کی تحریر کے مطابق عمل کرنا چاہے تو اچھی بات، جانور متعین کیا تھا مگر قربانی نہ کر سکا۔ اگر کسی مالدار نے قربانی نہیں کی حتیٰ کہ قربانی کے ایام گزر گئے تو اب قربانی فوت ہو گئی۔ اگر اس نے قربانی کا جانور زبان سے نظر مان کر کہ اس خاص جانور کی قربانی کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، معین کر رکھا تھا، تو اب قربانی کے ایام کے بعد کسی زندہ جانور کو فقراء پر صدقہ کر دے۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت اور ذبح کر دیا تو اس کا سارا گوشت صدقہ کر دے۔ اگر مذبوح جانور کی گوشت کی قیمت زندہ سے کم ہے تو جتنی کم ہے اتنا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر گوشت میں سے کچھ خود استعمال کر لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرے۔ مالدار نے جانور متعین نہیں کیا تھا، ایام گزر گئے، کسی شخص پر قربانی واجب مگر اس نے غفلت کی اور قربانی نہیں کی، تو اگر اس نے کوئی جانور متعین نہیں کیا تو قربانی کے قابل متوسط درجے کی بھیڑ یا بکری کی قیمت فقراء پر صدقہ کرنا واجب۔ گائے کے 7ویں حصے کی قیمت کا تصدیق کافی نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے سال اس سال قضاء کے طور پر جانور ذبح کرنا بھی کافی نہیں۔ فقیر نے پالتو جانور کی قربانی کی نیت کی پھر قربانی نہیں۔ اگر فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا نہیں بلکہ جانور اس کے پاس پہلے سے موجود تھا، اس کی قربانی کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر ایام گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو اس پر کچھ بھی واجب۔ جانور ہلاک ہو گیا، قربانی کے لیے خریدا ہوا جانور ہلاک ہو جائے یا چوری ہو جائے تو مالدار پر دوسرے جانور کی قربانی واجب۔ فقیر سے قربانی ساقط ہو گئی، دوسرے جانور کی قربانی واجب۔ قربانی کی وصیت و تقویر، کسی نے یہ وصیت کی کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے۔ مزید کوئی وضاحت نہ کی کہ کون سا جانور ذبح کرے، نہ ہی قیمت بیان کی کہ اتنی مالیت کا جانور خریدا جائے، تو بھی وصیت جائز و نافذ ہے۔ جو ایک بکری یا بھیڑ ذبح کرنے سے پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کسی زندہ شخص نے جانور یا قیمت کی تعین کے بغیر کسی کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے قربانی کر دو تو یہ تو خیر صحیح نہیں۔ اگر دوسرے شخص نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ غیر کی طرف سے قربانی، گائے کی قربانی میں کسی غائب شخص کا حصہ اس کے حکم سے یا حکم کے بغیر شامل کر لی تو اس شخص کی اور دوسرے شرکا کی قربانی درست ہوگی یا نہیں۔ اس میں یہ تفصیل ہے، دوسرے کی طرف سے نفر قربانی اس کے حکم کے بغیر بھی جائز، اور یہ دراصل خود جانور کے مالک یا حصہ خریدنے والے کی قربانی ہے جس کا ثواب دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ دوسرے کے حکم سے اس کے نفر یا واجب قربانی کا حصہ گائے میں شامل کیا تو سب کی قربانی درست ہے۔ دوسرے کے حکم کے بغیر اس کی واجب قربانی کا حصہ شامل کیا تو اگر اس شخص کی طرف قربانی کرنے کا مستقل معمول ہے تو بھی سب کی قربانی درست ہے۔
بغیر حکم کے ایسے شخص کی قربانی کا حصہ گائے میں رکھا جس کی طرف سے قربانی کرنے کا مستقل معمول نہیں تو اس دوسرے شخص کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس صورت میں دوسرے شرکا کی قربانی ہوئی یا نہیں، اس میں عبارات فقہ مختلف ہیں۔ قول عدم جواز ثبوت ہے اور قول جواز عقل اور روایت کے مطابق ہے، اس لیے کہ جب نامزد کردہ حصہ کا مالک خود ذابح یا خریدنے والا ہے تو اس کی اور باقی شرکا کی قربانی صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ غیر کی واجب قربانی میں اپنی بکری ذبح کر جبکہ غیر نے اس بکری پر قبضہ نہیں کیا تھا تو نہ اپنی قربانی ہوئی نہ غیر کی، خواہ اس کے حکم سے کی ہو یا بغیر حکم کے۔ اگر غیر کے حکم سے بکری خرید کر غیر کی طرف سے قربانی کی تو صحیح ہو جائے گی۔ دوسرے شخص نے بلا اجازت جانور ذبح کر دیا۔ اگر کسی کی قربانی کا جانور اس سے صراحتاً اجازت کے بغیر دوسرے شخص نے ذبح کر دیا تو اگر اس نے مالک ہی کے لیے ذبح کیا تو یہ قربانی مالک کی طرف سے ہوگی اور ذابح پر ضامن نہ آئے گا۔ اگر ذابح نے اپنے لیے ذبح کیا تو اس کا فیصلہ مالک پر موقوف ہے۔ اگر وہ ذبح کرنے والے کو اس کی قیمت کا ضامن ٹھہرائے تو یہ قربانی ذبح کرنے والے کی طرف سے ہو جائے گی، اور اگر مالک مذبوح جانور لے تو یہ قربانی مالک کی طرف سے ہوگی۔ میت کی طرف سے قربانی کسی میت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی استاد یا والدین یا کسی رشتہ دار کی طرف سے کرنا درست ہے۔ یہ قربانی در حقیقت جانور کے مالک یا حصہ خریدنے والے کی ہے جس کا ثواب وہ مذکورہ بالا اشخاص کو پہنچ رہا ہے۔ میت کی قربانی کا گوشت کھانا۔ کوئی شخص میت کی طرف سے بغیر اس کے وصیت کے نفر قربانی کرے تو اس میں سے خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جائز ہے، اس لیے اس کا حال مثل اپنی قربانی کی ہے۔ لیکن اگر میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اس میں سے خود کھانا یا اغنیا کھلانا جائز نہیں، بلکہ سارا گوشت فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ گوشت کی تقسیم اور کھال کے مسائل۔ اگر بڑے جانور میں کئی شرکا ہیں اور آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پوری احتیاط سے وزن کر کے تقسیم کریں۔ اندازے سے تقسیم کر لینا جائز نہیں، اگرچہ باہم کمی بیشی معاف کر دیں۔ یہ حق شرع ہے جو کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ وزن نہ کرنے میں کمی بیشی لازمی بات ہے جس کا سود کا گناہ ہے۔ وزن کی مشقت سے بچنے کے آسان تدبیر۔ اگر وزن کی مشقت سے بچنا چاہیں تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ سیدھی پائے یا کلیجی کے ٹکڑے کر کے ہر حصے میں ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ اس طرح اندازے سے تقسیم کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ گوشت تقسیم کرنا کسی صورت میں ضروری نہیں۔ وزن کر کے برابر تقسیم کرنا اس صورت میں ضروری ہے کہ شرکا آپس میں تقسیم کرنا چاہیں۔ اگر سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیں یا پکا کر ان کو کھلانا چاہیں تو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر شرکا میں سے کسی نے زبان سے نظر مان کر قربانی اپنے اوپر واجب کی تھی تو اس کا حصہ الگ کر کے فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے پورا جانور اپنے گھر کے افراد کے لیے لیا تو تقسیم کرنا ضروری نہیں۔
مثلاً گائے خریدی اور اس کا ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ بیوی کے لیے اور باقی حصے بالغ اولاد کے لیے رکھ دیے، پھر ذبح کرنے کے بعد پورا گوشت تقسیم کیے بغیر گھر میں رکھ دیا، اور سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور کھانا مشترک کھاتے ہیں تو جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے مستحب ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں، ایک حصہ اقارب و احباب میں تقسیم کریں، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کریں۔ جس شخص کے اہل و عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے یا احتباب کے خلاف نہیں۔ کھال اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ قربانی کی کھال کا قربانی کرنے والے اس کے اہل و عیال اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ جائے نماز، دسترخوان، مشکیزہ، ڈور، موزہ، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اپنے استعمال کے لیے بنائی گئی کسی چیز کو کرائے پر دینا جائز ہے۔ کھار سے مصلح بالا اشیاء میں سے کوئی چیز بنا لی تو اسے کرائے پر دینا جائز ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے کرائے پر دیا تو جو کرایہ ملے اسے صدقہ کرنا واجب۔ کھال یا اسے بنی ہوئی شے کا ہبہ جائز ہے۔ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی گئی کوئی بھی چیز کسی کو بغیر عوض کے ہبے میں دے دینا جائز ہے۔ جس کو دی جائے وہاں وہ سید اور ماردار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہوں، کوئی رشتہ دار یا اجنبی ہو، ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ کھال معاوضے میں دینا جائز ہے۔ قربانی کی کھال اونٹ، اون، آنتیں، گوشت، چربی یعنی جانور کا کوئی جز کسی خدمت اور مزدوری کے معاوضے میں دینا جائز ہے۔ بعض علاقے میں کھال قصاب کو مزدوری کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ قربانی کی کوئی چیز قصاب کو اجرت میں دینا جائز ہے، اس کی اجرت الگ دینا چاہیے۔ امام اور مؤذن کو بھی تنخواہ اور اجرت کے طور پر دینا جائز ہے، بطور ہدیہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کھال فروخت کرنا، قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں تفصیل ذیل ہے۔ اگر روپے کے عوض فروخت کی تو حاصل ہونے والی رقم کا فقراء پر صدقہ کرنا واجب۔ اگر ایسی چیز کے عوض فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آ سکتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اسے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلا کھانے پینے کی کوئی چیز، تیل، پٹرول، رنگ اور روغن، صابن وغیرہ، ان اشیاء کا بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ خود استعمال کرنا جائز ہے۔ قربانی کی کھال ان اشیاء یا روپے کے عوض صدقہ کرنے کی نیت سے فروخت کی تو کوئی حرج نہیں، اور اپنے استعمال میں لانے کے لیے فروخت کی تو مکروہ ہے، جس پر استغفار لازم ہے، اور ان اشیاء کا صدقہ کرنا دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ اگر قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی کوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مثلا کپڑے، برتن، کتاب، قلم وغیرہ، تو ان اشیاء کا فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ خود استعمال کرنا، ہبہ کرنا، خیرات کرنا سب جائز ہے۔ کھال کسی باقی رہنے والی چیز کے عوض فروخت کی، پھر اس چیز کو کھانے پینے یا استعمال سے خرچ ہونے والی کسی چیز کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کھال کی رقم یا اس سے حاصل شدہ چیز کا مصرف
جن صورتوں میں خال سے حاصل کی ہوئی رقم یا چیز کا صدقہ واجب ہے وہ صدقہ صرف انہی فقراء مساکین کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہو۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں انہیں یہ صدقہ دینا بھی جائز نہیں۔ جس پر زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو وہ اس صدقے کا مستحق نہیں۔ باپ مالدار ہو تو بچوں کو صدقہ دینا۔ اگر باپ مالدار ہو تو اس کے نابالغ بچوں کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اور بالغ بچے اگر مالدار نہ ہوں تو انہیں یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مالدار شخص بیوی مالدار نہ ہو تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر نابالغ بچوں کی ماں تو مالدار ہے، باپ مالدار نہیں تو ان بچوں کو بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ سید کو صدقہ دینا۔ سید اور بنو ہاشم یعنی جو لوگ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں، یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ اگر یہ حاجت مند ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ویسے ہی ان کی مدد کریں اور ان کو اپنی سعادت سمجھیں۔ والدین یا اولاد کو صدقہ دیں۔ اگر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پر دادا پر دادی وغیرہ کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں، اس سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ والدین کی خدمت ویسے ہی اولاد کے ذمہ فرض ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد، پوتے پوتی، نواسی وغیرہ کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو یہ صدقہ دینا جائز نہیں۔ مسکولہ بالا کے سوا سب رشتہ داروں کو یہ صدقہ دینا جائز بشرطے وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، بلکہ ان کو دینے میں دگنا ثواب ہے۔ ایک صدقے کا، دوسرا صلح رحمی کا۔ کسی خدمت کے معاوضے میں صدقہ دینا، کسی کی مزدوری یا حق خدمت کے طور پر یہ صدقہ دینا جائز، لہذا اصحاب کی مزدوری یا امام مؤذن کی خدمت کے معاوضے کے طور پر ان کو یہ صدقہ دینے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ خال اور اس کی رقم بطور تملیک دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اور دوسری صدقات واجبہ کے طرح اس صدقے کے ادا ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کسی مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ، کنویں، پل یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ ادارہ مساکین ہی کی خدمت کے لیے وقف ہو، کیونکہ اس صورت میں کسی مسکین کو مالک بنانا اور اس کے قبضے میں دینا نہیں پایا گیا۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن دفن یا کسی میت کا قرض ادا کرنے میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ کسی ایسے مدرسہ یا انجمن وغیرہ کو دینا بھی جائز نہیں جہاں غریبوں کا مالکانہ طور پر وہ صدقہ نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملازمین کی تنخواہوں یا تعمیر اور فرنیچر وغیرہ انتظامی امور پر خرچ کر دیا جاتا ہو۔ البتہ اگر کسی ادارے میں مسکین طلبہ یا دوسرے مساکین کو مفت کھانا وغیرہ دیا جاتا ہو یا کسی رفاہی ادارہ خال یا اس کی رقم سے دوسرے مساکین کی کفارت کرتا ہو تو وہاں یہ صدقہ یا خال دینا جائز۔ مسکین کی صدقہ وصول کرنے کے بعد جہاں چاہے خرچ کرے۔ اگر خال یا اس کی رقم کسی مسکین کی ملک میں دے دی اور سراحت کر دی کہ تم اس کے پوری طرح مالک ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں، پھر وہ وکیل اپنی خوشی سے اس کی رقم مسجد، مدرسہ یا کسی بھی رفاہی ادارے کی تعمیر یا اس کے ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ میں اپنی طرف سے لگا دے تو یہ جائز ہے۔ ہلیہ تملیک۔ بعض اداروں میں ہلیہ تملیک کا یہ
طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ یا کھال کی رقم یا دوسرے صدقات واجبہ کی رقم کچھ مساکین کو دے کر پھر ان سے واپس لے لی جاتی ہے۔ جس کو دی جاتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، اگر اپنے پاس رکھ لوں گا تو ادارے کے بڑے اور دوسرے لوگ ملامت کریں گے۔ اس خوف اور شرم کے مارے بیچارہ یہ رقم واپس چند ہی دن میں دے دیتا ہے۔ ممکن ہے بعض افراد دین کی ترویج و اشاعت کی نیت سے بطیب خاطر بھی واپس دیتے ہوں، مگر سب کے بارے میں یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کی بجائے بوقت ضرورت شدید یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ کسی مسکین سے کہا جائے کہ وہ کسی غنی سے اپنے لیے قرض لے کر ادارے کو دے دے، ادارہ اسے تعمیر وغیرہ ہر مصرف پر خرچ کر سکتا ہے، اور ادارے میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جو رقم ہو وہ اس مسکین کو قرض ادا کرنے کے لیے دے دی جائے، وہ اس سے اپنا قرض ادا کرے۔ کھال بھی شرکا میں مشترک ہے، جس بڑے جانور کی قربانی کئی شرکا مل کر رہے ہیں، اس کے گوشت کی طرح کھال بھی سب شرکا میں مشترک ہوگی، لہذا کسی شریک کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسروں کے حصے کی کھال بلا اجازت خود رکھے یا کسی کو دے۔ اگر بقیہ شرکا اپنا حصہ اس کو ہبہ کر دیں یا ان سے خرید لے تو اب ہر طرح تصرف کر سکتا ہے، البتہ اگر یہ کھال فروخت کر دی اور معاوضے میں رقم یا ایسی چیز حاصل کی جو رقم کے حکم میں ہے، یعنی خرچ کیے بغیر استعمال نہیں ہو سکتی، تو اپنے حصے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ بقیہ حصوں کی رقم خود رکھ سکتا ہے۔ قربانی کی جھول، رسی وغیرہ، قربانی کے جانور کی جھول، رسی اور ہار وغیرہ کسی کو بھی کسی خدمت کے معاملے میں دینا جائز ہے۔ ان چیزوں کو صدقہ کرنا مستحب ہے، اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ کھال کی حفاظت ضروری ہے۔ بعض لوگ جانور کی کھال اس طرح اتارتے ہیں کہ اس میں چھری لگ کر سوراخ ہو جاتے ہیں، یا کھال یا گوشت دگا رہ جاتا ہے جس سے کھال کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کھال اتارنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے، سڑ کر بیکار یا بہت کم قیمت رہ جاتی ہے۔ یہ سب امور تبذیر یعنی فضول خرچی میں داخل ہے۔ خواہ مخواہ ثواب ضائع اور گناہ لازم اس کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا شرعاً ضروری ہے۔ کھال خریدنے کے بعد جائز ہے، جس نے قربانی کی کھال خریدی وہ اس کا مالک ہو گیا، اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، خواہ اپنے پاس رکھے یا فروخت کر کے قیمت اپنے خرچ میں لائے۔